بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کل ہمارے مدارس دینیہ میں بھی اور اسکولوں اور کالجوں میں بھی امتحان کا زمانہ چل رہا ہے. مدرسوں میں تقریباً فارغ ہو چکے ہیں طلبہ امتحان سے، مکاتب کا امتحان باقی ہے کئی جگہوں پر، اور اسکول کا تو امتحان چل رہا ہے. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح کے حالات ہمارے سامنے ہوں، ہمیں ان حالات سے نتائج اخذ کر کے عمل کی طرف راغب ہو جانا چاہیے. ہمارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رات رات جاگ کر اسکول کے یا مدرسوں کے امتحانات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. کبھی بچے رات دیر تک پڑھتے ہیں، کبھی جلدی صبح اٹھ کر پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اچھے نمبرات ہمیں حاصل ہو جائیں. میرے بھائیوں، یہ امتحان دنیا میں ہے جس میں پڑھنے والا کامیاب بھی ہوتا ہے، ناکام بھی ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ بتلاتا ہے کہ یہ دیکھو میں اتنے پرسنٹیج سے کامیاب ہوا ہوں اور میں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. دنیا میں جو کچھ سوالات پوچھے جانے والے ہیں پیپرز میں یا ممتحن کی زبان سے، امتحان لینے والے کی زبان سے جو کچھ پوچھا جانے والا ہے، وہ پوچھے جانے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا سوال آنے والا ہے. میرے اللہ کے رحم و کرم کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس اللہ نے بھی ایک امتحان رکھا ہے ہم سب کے لیے. جو امتحان ایک تو قبر میں ہونے والا ہے اور ایک حشر میں ہونے والا ہے. پڑھنے والوں کے لیے بھی دو امتحان بڑے ہوتے ہیں، ایک ششماہی اور ایک سالانہ، اور سالانہ کے بعد اگلے درجے سے اس کو نوازا جاتا ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے. ایسے ہی عالم آخرت میں بھی دو بڑے امتحان ہیں، ایک قبر کا امتحان اور ایک حشر کا امتحان. اور ان دونوں امتحان میں بنیادی اور پہلے نمبر پر جو امتحان ہے وہ مرنے کے بعد کا فوراً امتحان، جسے قبر کا امتحان کہتے ہیں. اور اللہ کی صفت رحیمی پر آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں جو امتحان لیے جاتے ہیں اس کے سوال کسی کو پتہ نہیں. قبر میں اور حشر میں جو پوچھا جانے والا ہے اللہ نے وہ سوال بھی ہم کو بتلا دیے کہ یہ پوچھا جانے والا ہے. فرق یہ ہے میرے بھائیوں کہ دنیا میں جو امتحان دیے جاتے ہیں ان امتحانات کے جوابات، سوالات جو پوچھے جانے والے ہیں ان کے جوابات کو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب، اس سوال کا یہ جواب، اس سوال کا یہ جواب. آخرت میں جو امتحان ہونے والا ہے وہ جوابات یاد نہیں کرنا ہے، وہ زندگی جس انداز سے گزرے گی اس انداز سے جواب دینا آسان ہوگا. اچھی گزری جواب آسان، اگر خراب زندگی گزاری جواب دینا مشکل. زندگی پر دار و مدار ہے، اعمال پر دار و مدار ہے.
رضائے خداوندی پر دار و مدار ہے کہ ہم نے کتنا اپنے رب کو راضی کیا، کتنا رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے محنتیں کی، رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی مرتبہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا، دعائیں کی، دعاؤں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا۔ یہ کتنا کیا ہے، کتنا ہم دین پر چلے ہیں، کتنا شریعت پر چلے ہیں، کتنا قانون خداوندی پر ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے، اس کے مطابق جواب ہماری زبانوں سے آٹومیٹک نکلیں گے۔ وہ تیاری ہمیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں رہ کر آخرت میں ہونے والے امتحان کی تیاری کی جائے۔ دنیا میں جیسے امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے کتابوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، آخرت میں ہونے والے سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت 3 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ یہ 3 کام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، نیک راستے پر چلا دیجئے۔ اللہ سے توفیق مانگنا ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے تو حبشہ سے بلال کو لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور بلال لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اور میرا اللہ جب نہیں چاہتا تو حضور کی خدمت میں رہنے والے، حضور کی پشت پناہی کرنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کا بازو بن کر رہنے والے چچا ابو طالب کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے، نہیں چاہتے تو نہیں ملتی۔ اللہ سے ہدایت، اور ہدایت صرف ایک ہی ذات دے سکتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جسے ہدایت دینا چاہے آپ نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، آپ محنت کرتے رہیے، اللہ جسے چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں۔ جب ہدایت ملتی ایک ہی جگہ پر ہے تو ہم مانگے بھی ایک ہی جگہ کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ سے جب کوئی بندہ ہدایت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن صرف نام کے ہی مسلمان ہو کر نہ رہے، کام کے مسلمان بن جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس آم کی ایک گٹلی، آم کھا لیا ہے اور گٹلی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ گٹلی لوگوں کو بتا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس گٹلی کے اندر، آم کی اس گٹلی کے اندر پورا آم کا ایک درخت چھپا ہوا ہے، آم کے درخت کا تنا بھی چھپا ہوا ہے، اس کی جڑیں بھی چھپی ہوئی ہے، اس کی پتیاں بھی چھپی ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں آم بھی اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو لوگ مان لیں گے، اس لیے کہ بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اس کو زمین کے اندر اگر دفن کر دیا گیا اور جو ضرورتیں ہیں پوری کی گئی تو اسی سے درخت نکلے گا۔ تو آم کی ایک گٹلی میں پورا درخت بھی چھپا ہے، لکڑا بھی چھپا ہے، تنا بھی چھپا ہے، شاخیں بھی چھپی ہے، اور اس کے پتے بھی چھپے ہوئے ہیں، آم کا پھل بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ بات اس کی صحیح ہے، لیکن اگر اس سے درخت لانا ہے تو کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا؟ زمین میں اس کو دفن کرنا پڑے گا، کھاد کا انتظام کرنا پڑے گا، پانی کا انتظام کرنا پڑے گا، اور ایسی چیزیں جو اس کو نقصان پہنچا سکے اس سے اس کو بچانا ہوگا، کامل اور مکمل انتظام کرنا پڑے گا۔ جتنی دھوپ کی ضرورت ہے اتنی دھوپ دینی ہوگی، جتنی ٹھنڈک کی ضرورت ہے اتنی ٹھنڈک پہنچانی ہوگی۔ یہ سارا نظام کرے گا اور اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اس کی نگہبانی کرتا رہے گا، تو یقیناً ایک دن وہ بڑا درخت بن جائے گا، لکڑا بھی اس کو ملے گا، اور اس کا ایک جو ہے وہ پھل بھی ملتا رہے گا، اس کی شاخیں بھی ملتی رہے گی، سایہ بھی ملتا رہے گا، ہر چیز ملتی رہے گی، لیکن شرط کے مطابق اس پر عمل کیا ہوگا تو ملے گا۔ لیکن ایک آدمی وہی گٹلی لے کر ایک بہترین مہنگے سے مہنگے
ریشمی کپڑے میں لپیٹتا ہے اور اپنی مہنگی سے مہنگی الماری میں اس کو رکھتا ہے اور روزانہ مہنگے سے مہنگا عطر اس کے اوپر چھڑکتا ہے، لگاتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس میں سے مجھے عام ملتا رہے، تو مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے، مہنگا کپڑا استعمال کرتا ہے، مہنگے پرفیوم استعمال کرتا ہے، مہنگی الماری میں رکھا ہے، لیکن مقصود حاصل نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ جو طریقہ بتلایا گیا اس طریقے پر عمل نہیں کیا، دوسرے طریقے پر وہ چلا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آم کی گٹلی سے آم پانے کے لیے زمین میں ڈالنا ہوگا، اسی طرح کلمہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کلمہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسے ہی ہم پڑھ رہے ہیں جیسے راستے سے گزرتے ہوئے کسی دکان کا نام پڑھ لیتے ہیں، کسی شائن بورڈ پر اعلان پڑھ لیتے ہیں، کسی گاؤں کا نام پڑھ لیتے ہیں، کسی شہر کا نام پڑھ لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف زبان پر ہی کلمہ چلتا ہے، دل میں نہ اترا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کلمے کے تقاضے پر ہم پورے نہیں اترے ہیں۔ کلمے کے ساتھ کلموں کے تقاضوں پر، کلمے کے مکمل تقاضوں پر جب آدمی اترتا ہے تو وہ سچا مسلمان کہلاتا ہے، پکا مسلمان کہلاتا ہے، اور اسے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے جس کو عادت اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ اللہ ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ طلب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہدایت چاہتا ہے، میرا بندہ نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے، میرا بندہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، میرا بندہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، میرا بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، میرا بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس طلب کرنے والے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ، اللہ قادر ہے عطا فرما دے، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ طلب کرنے پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج سے ہم ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ہم ہدایت کا سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بزرگوں کے حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں اس وقت دنیا میں، اور بے حیائی عام ہو چکی ہے دنیا میں، بد نظری عام ہو چکی ہے دنیا میں، فلم بینی عام ہو چکی ہے، عریانیت عام ہو چکی ہے، ننگا پن عام ہو چکا ہے۔ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان حالات میں ہم سیدھے راستے پر کیسے چلیں؟ تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ نماز پڑھا تھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، تو صاحب مال تھا، تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم یہ جواب دیں گے کہ اللہ حالات بہت بگڑے ہوئے تھے؟ اور اگر ہم نے کہہ بھی دیا تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کریں گے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں تو نے مجھ سے ہدایت کیوں نہیں طلب کی؟ اگر تو مجھ سے ہدایت طلب کرتا میں تیرے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، ایک دن حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہتا ہے اللہ حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، بازار کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مارکیٹ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مکان کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، معاشرے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مولا میں سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ اگر ایک دن کوئی دعا کرتا ہے، 2 دن دعا کرتا ہے، 3 دن دعا کرتا ہے، 40 دن تک اگر یہ دعا کوئی پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ 40 دن تک لوگ وظائف پوچھتے ہیں، مول صاحب مالدار ہونے کا وظیفہ بتلاؤ، لوگ یہ وظیفہ پوچھتے ہیں، فلاں آدمی پیسہ لے کر چلا گیا ہے، واپس آنے کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ ایک وظیفہ ہے اللہ کو پانے کا، یہ ایک وظیفہ ہے ہدایت کو پانے کا، یہ ایک وظیفہ ہے جنت کو پانے کا، یہ ایک وظیفہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کہ جو 40 دن تک دعا کرتا رہے روزانہ پابندی کے ساتھ کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلا دیں گے۔ آج ارادہ کر لو میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ آج سے ہم، میں، آپ اور سب انشاءاللہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا کام،
بنیادی کام ہے۔ اللہ سے اللہ کے پاس ہدایت کو مانگے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، اور جو مانگتا ہے یقیناً اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبد اللطیف تھا، اور وہ کہیں کسی ملک میں چلا گیا جہاں عیسائیوں کا زیادہ بول بالا تھا، اور وہاں رہ کر وہ کام کرنے لگا، کاروبار کرنے لگا، یا کسی دفتر میں کام کرنے لگا، اور وہاں کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا، اور بات آگے بڑھی، دونوں نے شادی کر لی۔ عبد اللطیف مسلمان ہے اور لڑکی عیسائی ہے، دونوں ساتھ رہنے لگے، شادی کی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک لڑکا عطا فرمایا، اور وہ لڑکا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اور جب کچھ وہ بولنے لگا، ایک مرتبہ عبد اللطیف اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے بچے کو عیسائیت کی تعلیم دے رہی تھی۔ تو عبد اللطیف کے اندر کا جو اسلام تھا وہ جوش مارنے لگا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسے عیسائیت کی تعلیم مت دو، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان باقی رہے گا، میں اس کو مسلمان کی تعلیم دوں گا، اسلام کی تعلیم دوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوں گا۔ اور دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ بیوی پڑھی لکھی تھی، عبد اللطیف زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بیوی حجت میں غالب آ جاتی تھی، بات چیت میں غالب آ جاتی تھی۔ عبد اللطیف نے خط لکھا مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو، جس میں یہ لکھا کہ حضرت میں ایک مصیبت میں پھنس گیا، میری غلطی ہے کہ میں نے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور اب وہ حجت بازی کرتی ہے، اور وہ پڑھی لکھی ہے، وہ حجت میں مجھ سے آگے نکل جاتی ہے، میرے بچے کو عیسائیت کی تعلیم دیتی ہے، آپ کوئی راستہ بتائیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جواب لکھا، اور جواب میں یہ لکھا کہ پہلی بات کی تو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ حجت بازی کرنا بند کر دو، اس لیے کہ تم پڑھے لکھے نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ تم سے آگے نکل جائے گی اور تم اس کو اپنی بات سمجھا نہیں پاؤ گے۔ دوسری بات کہ اپنی بیوی کو دو کام کے لیے راضی کر لو۔ ایک کام تو یہ کہ میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں جس کا نام ہے عیسائیت کیا ہے، حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کہا اپنی بیوی کو اس کا پابند بنا لو کہ وہ روزانہ اس کتاب کو پڑھا کرے، اس کا مطالعہ کیا کرے، اس کو دیکھا کریں اور اس کی باتوں کو سمجھا کرے۔ اور ایک دوسرے کام کے لیے تیار کر لو کہ تمہاری بیوی روزانہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے یہ کہا کرے کہ اللہ میں عیسائیت پر ہوں، میرا شوہر دین محمدی پر ہے، مسلمان ہے، ان دونوں میں کون حق پر ہے؟ اے اللہ مجھے حق راستے پر چلا دیجئے، ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے۔ عبد اللطیف نے دوسرا خط لکھا مولانا کو کہ میں نے ان کاموں کے لیے اپنی بیوی کو تیار کر لیا، اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا، وہ عورت اس کتاب کو پڑھتی رہی اور روزانہ 2-3 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرتی رہی کہ اللہ مجھے حق راستے پر چلا دیجئے، ہدایت کے راستے پر چلا دیجئے۔ ایک تیسرا خط مولانا تقی عثمانی کو انہوں نے لکھا عبد اللطیف نے کہ مولانا میں کل اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اسکول سے واپس آ رہا تھا، کہ اسکول کے پروگرام میں گیا تھا، واپس آ رہا تھا، اور میری بیوی گاڑی چلا رہی تھی، اور اچانک اس کے رونے کی آواز آئی، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت زار و قطار رو رہی ہے۔ میں برداشت نہیں کر پایا، میں نے گاڑی کسی طرح رکوا دی، اور گاڑی روک کر میں نے اس سے پوچھا کہ کون سی مصیبت تیرے اوپر آن پڑی ہے کہ تو رو رہی ہے، کیا بات ہے، تجھے کیا تکلیف آ گئی، کون سی پریشانی آ گئی، کیوں رو رہی ہے؟ وہ بہت روئی چلی جا رہی تھی اور کسی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے سوال کے بعد اس نے کہا کہ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی، بس جلدی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونے والی ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ کوئی روزانہ اللہ تعالیٰ سے اگر سوال کرے کہ اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، کوئی میری ماں سوال کر لے اپنے اللہ سے، کوئی میری بہن اللہ سے مانگ لے کہ اللہ میں ہدایت چاہتی ہوں، اللہ چند دنوں میں اس کی طلب پر ہدایت عطا فرما دیں گے۔ مولانا کے سامنے وہ خط میں لکھتا ہے کہ حضرت اب میری بیوی مسلمان ہو چکی ہے، میں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ چکی۔ تو میرے بھائیوں
آج ارادہ کر لو نا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ سے مانگیے اللہ مجھے نمازی بنا دیجئے، میں چاہتا ہوں میں اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاؤں، اللہ آپ مجھے ہدایت عطا فرما دیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے تو ہی ہمارے قدم اٹھیں گے، اور اس ہدایت کے لیے ہمیں مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی پڑے گی۔ جب بھی قدم ہمارے اٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، یقیناً اللہ ہمیں ہمت طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا کام دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ایک اللہ کے ہو کر رہیں کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ سے مربوط ہو کر رہنا چاہتے ہیں، آپ کا بننا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اس ارادے سے دنیا میں رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، اللہ نے اس دنیا کو جب سے بنایا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، جن ضوابط کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ ہر دور میں وہ ضوابط اترتے رہے۔ آخری دور میں امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے لیے کچھ قوانین اتارے، جس کو ایسا مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے اتارے ہوئے قانون جس کو اسلام کہتے ہیں اس پر عمل، یہ ہمارا دوسرا کام ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہم اسلام کے مطابق چلیں، ہم شادی بیاہ میں بھی اور اپنے موت میت میں بھی، اپنے رہن سہن میں بھی مسلمان ہو کر چلے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کہتا ہے اسلام کو چھوڑ کر کوئی کسی دوسرے طریقے کو اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس قانون کے مطابق ہم چلیں مسلمان ہو کر۔ آج ہماری پہچان نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ سلام کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سامنے سے جو جوان گزر رہا ہے اس کو کون سے مذہب کا سمجھا جائے، اس کا رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی شباہت، اس کا چہرہ یہ بتلاتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہی سمجھ میں آنے چاہیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا آدمی۔ تو یہ دوسرا کام۔ پہلا کام اللہ کی طرف توجہ، دوسرا کام اللہ کا اتارا ہوا جو قانون ہے جسے اسلام کہتے ہیں اس اسلام پر چلنا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ نے جن کے ساتھ اسلام بھیجا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے طریقے کے مطابق چلنا ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ ہمارا ہر کام، ہر طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمیں محبت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کسی کے بھی طریقے کو اختیار کرنے کے لیے محبت کا دل میں اتارنا ضروری ہے۔ جب کسی سے ناجائز محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں اتر جائے تو ایک لمحے کے لیے آدمی کوئی غلط راستے پر جانے سے پہلے سوچے گا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جب حضور کے سامنے مجھے حاضر کریں گے میں کیا جواب دے پاؤں گا۔ ایک بزرگ آدمی کا کسی چور آدمی نے تھیلا ہاتھ میں سے کھینچ لیا اور لوٹ کر چلا گیا۔ تھوڑے دور ابھی وہ بھاگا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، بھائی مجھے نظر نہیں آتا، آؤ میری مدد کرو۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ سے میں ایک بزرگ جا رہے تھے اور میں نے ان کا یہ تھیلا لے لیا ہے، شاید انہوں نے بد دعا کر دی ہے اور اس بد دعا کے نتیجے میں نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، مجھے لے جاؤ نا اس بزرگ کے پاس، میں معافی مانگ لوں گا، منت سماجت کر لوں گا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور اس بزرگ کے پاس جا رہے ہیں اور بزرگ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے آپ نے شاید بد دعا کر دی ہے اس بندے کے لیے، اس لیے وہ نابینا ہو چکا ہے، وہ اندھا ہو چکا ہے، آپ معاف کر دو نا اسے، معاف کر دو، اس کی آنکھیں دوبارہ اسے مل جائے گی۔ بزرگ نے جو جواب دیا میرے بھائیوں سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ بزرگ نے جواب دیا میں نے تو جس وقت وہ تھیلا ہاتھ میں سے چھین کر جا رہا تھا اسی لمحے میں اس کو معاف کر چکا، میں نے دیر نہیں کی ہے اس کے معاف کرنے میں۔ پوچھا گیا کیوں اس کو آپ نے فوراً معاف کر دیا؟ جواب دیا
کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے، وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، یہ بہت کام کی بات ہے، دل کے کان سے سنیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ میں نے اسے فوراً اس لیے معاف کر دیا کہ میں نے سنا ہے کہ کل قیامت میں جب امت کا حساب کتاب ہوگا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے ایک ایک امتی کا حساب ہو جائے۔ جب یہ بندہ میرا تھیلا لے کر بھاگا اور مجھے غصہ ضرور آیا تھا اس کے اوپر، لیکن میں نے معاف اس لیے کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ تھیلا لے کر بھاگا اور میں نے اس کو اگر معاف نہیں کیا تو جب تک اس کا فیصلہ آخرت میں نہیں ہو پائے گا تب تک میرے آقا جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے تھیلے کی وجہ سے میرے آقا کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ محبت ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور میں آج کل جگہ جگہ کہہ رہا ہوں ربیع الاول کے عنوان سے کہ محبت مسلمان کے دل میں ضرور ہے۔ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت، اور یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، بہت محبت ہے، اور وہ نظر آتی ہے کب؟ جب کسی مخالف نے حضور کے خلاف کچھ بول دیا، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر نکل پڑتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ ہم برداشت نہیں کریں گے، اور یہ یقیناً محبت کی بات، یقیناً یہ محبت کی بات، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ سنت کے خلاف، ہمارے کام سنت کے خلاف، ہمارے طریقے سنت کے خلاف، ہماری شادیاں سنت کے خلاف، ہمارے رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، ہمارا کام بگڑ چکا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے سنت کے راستے پر آنا پڑے گا۔ ہاں، ہمارے ہر کام میں انشاءاللہ برکت نظر آئے گی اگر ہم سنت کے راستے پر آ گئے، سنت کے طریقے پر آ گئے۔ تو محبت ہر ایک میں ہے، لیکن ہم گنہگار ہیں اور گناہوں کی وجہ سے اس محبت کے اوپر راکھ آ گئی ہے۔ یہ گناہوں کی راکھ اگر ہٹ جائے، یہ گناہوں کی راکھ اگر ختم ہو جائے تو انشاءاللہ سنت ہمارے چہروں پر نظر آنے لگے گی۔ تو میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو میں امتحان کے ساتھ جوڑ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، ایک اللہ کے بن کر رہیں۔ نمبر 2، اللہ نے جو قانون اتارا ہے وہ اسلام ہے، اس کے مطابق چلیں۔ نمبر 3، جو رسول اس قانون کو لے کر آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کے مطابق چلیں۔ یہ 3 کام پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو انشاءاللہ قبر کا ہمارا وہ ایگزام، قبر کا ہمارا وہ پرچہ، قبر کا ہمارا امتحان اور پریکشا اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اس لیے کہ اگر اللہ کی چاہت کے ساتھ زندگی گزاری تو جب فرشتہ پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، آٹومیٹک جواب آ جائے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق زندگی گزاری، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، زندگی اسلام پر گزاری ہے، جواب دینا آسان، میرا دین اسلام۔ اور حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تیرا نبی کون، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب نکلے 3، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو سو جانے دو، اور فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا نم کنومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جا، جیسے اسے اس کے دلہے کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ قیامت کی صبح تک اللہ کے علاوہ تجھے اب کوئی نہیں بیدار کرے گا۔ آرام کی نیند، اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا۔ اس دن کے لیے اس دنیا میں ہمیں محنت کرنا ہے، اس دن کے لیے، اس جوابات کے لیے ہمیں شریعت پر چلنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنی ولایت نصیب فرما دے، اسلام پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔